کہ عزت اور ذلت کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو کسی کو عزت دے سکے، جو کسی کو ذلیل کرے۔ اللہ نے کہا قل اللہم مالک الملک، کہا کہ اے نبی آپ اعلان کرو کہ اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ بادشاہت دینے والا بھی کون؟ اللہ رب العالمین۔ فقیر کو بھی اللہ رب العالمین کبھی مالدار بنا دیتا ہے، ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت دنوں سے بادشاہی وہ کر رہے ہیں، بادشاہت چلا رہے ہیں، اچانک اللہ رب العالمین اسے بھکاری بنا دیتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کبھی کسی کو بہت زیادہ عزت دیتا ہے، پھر اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ دیکھو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن کس کو عزت دیتا ہے؟ سب کو عزت نہیں دیتا ہے۔ عزت کس کو دیتا ہے؟ سورۃ المنافقون اگر آپ پڑھیں گے، سورۃ المنافقون سورہ نمبر 63 کی آیت نمبر 8، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ رب العالمین سب کو نہیں دیتا ہے۔ عزت کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ عزت اور کس کے لیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے پیغمبروں کے لیے، اللہ کے رسولوں کے لیے۔ عزت اور کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ عزت کس کو دے گا؟ جو اللہ رب العالمین کا ہوگا، جو نبی کا ہوگا، جو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے گا، نبی کے نقش قدم پر چلے گا، اللہ رب العالمین اسے عزت دے گا۔ جو صحیح معنوں میں مومن ہوگا، اللہ رب العالمین اسے عزت دے گا، بہترین زندگی دے گا۔ سورۃ النحل آپ پڑھیں گے، سورۃ النحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 97، اللہ نے کہا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ۔ جو شخص ایمان لائے، عمل صالح کرے، اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین کبھی وعدہ خلافی کرتا ہے؟ نہیں، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر ایک جگہ نہیں، ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اللہ رب العالمین کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ جن جن انعامات کا اللہ رب العالمین نے بندوں سے وعدہ کیا، اللہ رب العالمین دے گا، بشرطے کہ ہم اللہ رب العالمین کے عہد و پیمان کو پورا کریں۔ اللہ رب العالمین کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ سورۃ النحل کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو بھی شخص مومن ہے، ایمان والا ہے، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرے گا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم اسے بہترین زندگی دیں گے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کا نہیں ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا نہیں ہوتا ہے، وہ مومنانہ زندگی نہیں گزارنا چاہتا ہے، تو پھر یاد رکھیے کبھی نہ کبھی اللہ رب العالمین اسے ذلیل ضرور کرے گا، اور ذلیل کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہے، آیت نمبر 124۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ جو بھی شخص دنیا کے اندر، جو بھی، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے غریب ہو، چاہے مرد ہو، عورت ہو، جو بھی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، جو بھی اللہ رب العالمین کا نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کے فرمودات کے اوپر اور فرمان کے اوپر عمل نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کی زندگی کو ہم تنگ حال بنا دیں گے، اسے ذلیل کر کے چھوڑیں گے۔ اور اللہ رب العالمین ذلیل کرتا ہے کس طریقے سے؟ آج ہم عالمی پیمانے پر دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان کس طریقے سے ذلیل ہو رہے ہیں، مسلمانوں کے اوپر کس طریقے سے ظلم و ستم ہوتا ہے۔ تو یہ تو اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے نا میرے بھائی۔ اگر ہم اللہ کا ہو کر زندگی گزاریں گے تو پھر اللہ رب العالمین ہمیں عزت دے گا، اگر ہم اللہ رب العالمین کا ہو کر زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر اللہ رب العالمین ہمیں ذلیل کرے گا، ہمارے اوپر مصیبت آئے گی، ہمارے اوپر پریشانی آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے سچی بات کہی سورۃ النور کے اندر، سورہ نور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 63 کے اندر فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ لوگوں کو ڈرنا چاہیے، لوگوں کو خوف کھانا چاہیے، لوگوں کو ڈرنا چاہیے کس بات سے؟ کہ وہ رسول کی مخالفت کرتا ہے، رسول کی مخالفت کرتا ہے، شریعت کی مخالفت کرتا ہے۔ ڈرنا چاہیے کہ ان کے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے، ان کے اوپر کوئی آفت نہ آ جائے، یا وہ دردناک عذاب کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ مسلمانوں کو، لوگوں کو، انسانوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اس طریقے سے دنیا کے اندر وہ ذلیل ہوگا۔